الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب نجني من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، کون سا مسلمان ایماندار ایسا ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو اللہ میری دعا ضرور قبول کر لے۔ ہر ایماندار کی یہی تمنا ہوتی ہے، مختلف مشکلات میں، حاجات میں، پریشانیوں میں ایماندار لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 ایسے بندے بیان فرمائے کہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاہم، 3 خوش قسمت بندے ایسے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ان کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔
ان تین خوش نصیب بندوں کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس بندے پر دنیا کے اندر ظلم کیا گیا، مظلوم بندہ جو دعا کرتا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ مظلوم کی دعا خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی دعا سے بچو۔ جب آہ نکلتی ہے مظلوم کی زبان سے، مظلوم کی ان الفاظ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، مظلوم کی بد دعا فوراً عرشوں پہ پہنچتی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پورے ہندوستان میں میں گھوما، سارے بر صغیر پاک و ہند کا سفر کیا، لیکن مجھے دو بندے پوری زندگی میں نہیں ملے۔ ایک بندہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا بندہ بھی نہیں ملا۔ اور نمبر دو، جس بندے نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، نہیں ملا۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، اور رب العالمین نے فرمایا وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كانت ظالما وانشانا بعدها قوما آخرین۔ آیت نمبر 11 یہ میرے سامنے ہے، سورت الانبیاء 17واں پارہ۔ جیسے گندم کا دانہ چکی میں ڈال کر چکی کو چلایا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بے شمار بستیاں میں اللہ نے ان کو گندم کے دانے کی طرح پیس ڈالا۔ اللہ غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ فرمایا کانت ظالما، ذکر مکان ارادہ مکین، بستیوں والے ظالم تھے، میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ظلم کرنے والوں کو تہس نہس کرنے کے بعد میں اللہ نے اور قومیں پیدا کر دی، میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی سورت الانبیاء کے الفاظ یہ میرے سامنے آیت نمبر 23 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل، یہ حوالہ قرآن پاک کا۔ میں اللہ جو بھی کام کروں پوری کائنات میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان ظالموں کو تباہ کرنے کے بعد میں اللہ نے اور قومیں پیدا کر دی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، سونے کے پانی کے ساتھ نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے؟
ظالموں کو تباہ کرنے لگا اللہ. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. اللہ کا عذاب آتا ہوا محسوس کیا، فوراً بھاگنے لگ گئے، مکان چھوڑے، کوٹھیاں چھوڑی، ڈیرے چھوڑے اور بھاگے. اللہ نے اوپر سے آواز دی، لا ترکضو، بھاگو نہیں، کدھر جا رہے ہو؟ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جو کوٹھیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، باغات اور محلات چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو، واپس آؤ نا. جن نعمتوں کے اندر تم مستیاں کرتے تھے، کدھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ نے مذاق کیا ان کے ساتھ. جیسے غریب پر کوئی مصیبت آئے، سردار صاحب کے گھر میں جاتا ہے، سردار صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، فلاں پریشانی بن گئی ہے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا بھاگتے کہاں ہو؟ واپس آؤ نا، میں اللہ نے بھی تم سے مشورہ کرنا ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. ظالموں نے چیخیں ماری، ہائے ہماری بد نصیبی، ہم ظالم تھے. اپنے آپ کو ظالم کہتے رہے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. یہی فریاد کرتے رہے، ہم ظالم تھے. میں اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے گندم کی فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایسے بجھا کے رکھ دیا جیسے انگارے بجھ جایا کرتے ہیں. میری سریکی کا شعر سنیں. تھی وانیو زیر تے زبر نہ بن، زیر نیچے ہوتی ہے. تھی وانیو زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چا پاوی. اُندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر، متا قہر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری، متا در در تے پنواوی. اُندے قہر غضب تو ڈر ون خاکی، شالا رب رحمت فرماوی. جس پر ظلم ہو اور مظلوم بندہ زبان سے الفاظ نکالے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مظلوم کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا. اب بابا میری طرف دیکھیے گا، آپ کو بات سناؤں. صحابی تو وہ ہوتا ہے جسے ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال کی صحبت نصیب ہو گئی، پھر خاتمہ ایمان پر ہوا. اور تابی وہ ہوتا ہے جس ایماندار نے صحابی کی صحبت اختیار کی، خاتمہ ایمان پر ہوا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسوا النار، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. کون بندہ؟ آپ نے فرمایا رانی او رام رانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس ایماندار بندے نے مجھے دیکھا، اس صحابی پر بھی جہنم کی آگ حرام،
اور جس ایماندار نے میرے صحابی کو دیکھا اس تابی پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ بڑے عظیم الشان تابعی ہیں حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں راستے میں چلا جا رہا تھا، ایک بندہ مجھے نظر آیا، آنکھیں نہیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، زبان نہیں ہے زبان ہے بول سکتا ہے ایسا ایسا، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو قلابہ نے دیکھا لوگ رحم کھا کر پیسے ڈال رہے تھے۔ حضرت ابو قلابہ جھکے، پیسے نکالے، اس بندے کی گود میں پیسے ڈالنے لگے۔ بندے کی زبان سے انہوں نے یہ الفاظ سنے، وہ نابینا بندہ کہہ رہا تھا یا عثمان یا عثمان قد صدق قولک وانی انتظر الثالث۔ اے حضرت عثمان، اے حضرت عثمان، تیری دو باتیں تو سچی ہو گئیں، میں تیسری کا انتظار کر رہا ہوں کیا بنے گا۔ حضرت ابو قلابہ بیٹھ گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، فرمانے لگے نابینا بندہ، معذور بندہ، من انت ومن عثمان، تو کون ہے اور جس حضرت عثمان کا نام لے رہا ہے وہ حضرت عثمان کون ہے؟ نابینے بندے نے کہا معذرت مہربانی مجھ سے نہ پوچھو۔ میں نے کہا نہیں نہیں، وہ بار بار انکار کرتا رہا، میں نے اصرار کیا میں پوچھ کر اٹھوں گا، تو کون ہے اور جس حضرت عثمان کا نام تیری زبان پر ہے وہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جاری تھی۔ پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 137 کھلی ہوئی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں ان ظالموں میں سے ہوں۔ اس معذور و نبینے بندے نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بی بی نائلہ حضرت عثمان کو بچانے کے لیے سامنے آئی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بی بی نیلہ کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ چکر کھا کر بی بی نیلہ گری۔ حضرت عثمان نے قرآن کی تلاوت روکی، نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، نابینا کہنے لگا سوال کرنے والے میں وہ بدبخت ہوں، میں نے حضرت عثمان کا دل دکھانے کے لیے ان کی بیوی کے چہرے پہ دوسرا تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت عثمان کی زبان سے نکلا اعماک اللہ وَأَذَلَّكَ اللَّهُ وَأَدْخَلَكَ النَّارِ، اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تجھے ذلیل کر دے، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ جب میں نے 3 بد دعائیں سنی کانپ اٹھا، میں تو دیوار پھلانگ کر وہاں سے نکل گئی۔ میں شام کے علاقے میں جا رہا، دونوں آنکھیں نکال دی، تلوار کا وار کر کے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، تلوار کا وار کر کے میرے دونوں پاؤں بھی کاٹ ڈالے۔ حضرت عثمان مظلوم نے 3 بد دعائیں کی تھی، اللہ تجھے اندھا کرے،
اللہ نے یہ بد دعا بھی قبول کر لی، اندھا ہو گیا ہوں۔ دوسری حضرت عثمان کی زبان سے یہ بد دعا نکلی تھی، اللہ تجھے ذلیل و خوار کرے، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں نہیں رہے، ذلیل بھی اللہ نے کر دیا۔ اور تیسری بد دعا تھی، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے۔ اب ڈر رہا ہوں، دو بد دعائیں تو اللہ نے دنیا میں پوری کر دی، پتنی موت کے بعد میرا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاہم، تین بندے ایسے ہیں زبان سے جو الفاظ کہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کی دعا خالی نہیں موڑتا۔ ایک بد نصیب جس کی دعا اللہ کریم قبول کر لیتا ہے، اس کے خلاف وہ ہے ظالم بندہ، مظلوم بد دعا کرے، ظالم کے خلاف اللہ ضرور مظلوم کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس۔ یہ میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 85، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مظلوم قوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ 70,000 بچے فرعون قتل کرا چکا تھا، مظلوم بنی اسرائیل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد جن بنی اسرائیل نے ایمان قبول کیا، فرعون ظالم نے ظلم و تشدد کے پہاڑ ان پر توڑ دیے۔ مظلوم بنی اسرائیل عرض کرنے لگے، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے داتا، ہماری ضروریات پوری کرنے والے اللہ، ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، وہ ہمارے ساتھ ظلم کریں۔ طلبہ ساتھی اور کریں، یہ قرآن کا مشکل مقام ہے۔ ظالم ہمارے ساتھ ظلم کریں، ہم ظلم کی چکی میں پستے رہیں اور تیری امداد نہ آئے، تو ظالم لوگ تانا دیں گے، اگر تم سچے ہو کیوں اللہ کی امداد نہیں آ رہی؟ پھر تو ہم ظالموں کے لیے آزمائش بن جائیں گے۔ اللہ ایسے آزمائش بننے والے مرحلے سے میں بچا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ ہم مظلوموں کو کافر قوم سے نجات عطا کر دے۔ اللہ مظلوم کی دعا لوٹایا نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ 19واں پارہ، کیسے اللہ نے نجات دی؟ یہ میرے سامنے سورۃ الشعراء 19واں پارہ، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 52۔ رب العالمین نے حکم بھیجا، میرے موسیٰ کلیم راتوں رات میرے ان مظلوم بندوں کو لے کر یہاں سے نکل چل، اور میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں،
تم یہاں سے نکلو گے فرعون ضرور تمہارے پیچھے آئے گا۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نکلے، قرآن پاک کے الفاظ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ صبح جب فرعون اس کی ظالم قوم جاگی، بنی اسرائیل کی کالونیاں خالی تھیں، ایک بھی بندے کا محلے میں نام و نشان نہیں۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، ہمارے خادم ہمارے نوکر پوچھا ہی نہیں نکل گئے۔ فرعون نے چپڑاسی بھیجے، سارے میری قوم والے بندوں جمع ہو جاؤ۔ ظالم قوم کو جمع کرنے کے بعد فرعون نے ان کے سامنے تقریر کی، قرآن پاک کا انداز ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون۔ یہ قرآن، یہ بنی اسرائیل ہم فرعونیوں کے مقابلے میں کم ہیں، اسلحہ کے لحاظ سے کم، طاقت کے لحاظ سے کم، پاور کے لحاظ سے کم۔ تعداد میں تو بنی اسرائیل زیادہ تھے لیکن طاقت میں کم تھے۔ ظالم فرعون نے کہا ان بنی اسرائیل نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے، ہمارے ملازم ہمارے نوکر چاکر پوچھا بھی نہیں اور نکل گئے، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ظالم قوم کو لے کر ظالم فرعون پیچھے چلا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ۔ سننے والے بندے، میں اللہ نے فرعونیوں کو باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، خزانوں سے نکالا، اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیوں سے باہر نکالا۔ میری انگلیاں دیکھنا سارے بھائی، فرعونی باغات چھوڑ گئے، چشمے چھوڑ گئے، خزانے چھوڑ گئے، اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیاں چھوڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، بات اسی طرح ہے، شک نہ کرنا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل۔ ہائے قرآن، میں اللہ کریم کی مرضی یہ تھی۔ پھر میری انگلیاں دیکھنا اپیل ہے، یہ باغات، یہ چشمے، یہ خزانے، یہ اعلیٰ کوٹھیاں، میں اللہ کریم ان تمام نعمتوں کا مظلوم بنی اسرائیل کو مالک بنانا چاہتا تھا۔ آپ ذرا بولیں نا، مجھے خوشی ہو۔ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں، جو قرآن مانتے ہیں وہ بولیں گے بس اونچا، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ آخری پارہ، سورت کا نام سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید۔ آیت نمبر 16 سورت البروج، آخری پارہ۔ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک کے الفاظ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ۔ 10ویں محرم کا دن تھا، سورج نکل رہا تھا،
روشنی ہونے والی تھی، ظالم قوم کو لے کر ظالم فرعون پیچھے پہنچ گیا۔ قرآن پاک کے الفاظ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ ظالم فرعون اور اس کی ظالم قوم نے دیکھا یہ مظلوم بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل مظلوم نے بھی دیکھا ظالم فرعون پیچھے پہنچ آیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فرعون خوش ہو گیا، اب تو بنی اسرائیل پھنس گئے، پیچھے سے ہم آ گئے، آگے بحیرہ کلثم ہے، کہاں جائیں گے یہ غریب؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ حضرت کلیم اللہ کے ساتھی چیخ اٹھے، حضرت ہم پکڑے گئے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، پریشان ہو کر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم پکڑے گئے۔ یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، مارے گئے، آگے قدم بڑھائیں گے تو موت ہے، پیچھے ہٹیں گے فرعون کا لشکر گاجر مولی کی طرح میں کاٹ ڈالے گا۔ ہائے، پہلے کم از کم نوکریاں کرتے تھے، غلامی کرتے تھے، زندگی تو باقی تھی، آج تو آگے پیچھے موت نظر آ رہی ہے۔ قَالَ كَلَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا، موجیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، فرعون کی فوجیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہاری نگاہ، تمہاری نظر اسباب پر لگی ہوئی ہے، میں موسیٰ علیہ السلام مسبب الاسباب کو دیکھ رہا ہوں۔ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جتنے تک مسبب الاسباب اللہ کی مرضی نہ ہو، جو سارے اسباب کا خالق ہے، مالک ہے۔ موج اور فوجوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میں اپنی مرضی سے تمہیں لے کر نہیں آیا، اللہ کے حکم سے لے کر آیا ہوں، میرے پروردگار کی امداد میرے ساتھ ہے۔ کون ساتھی اللہ کا نام اونچا لے گا، میں اس کے لیے دعا کروں۔ اس مشکل وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا ایمان و یقین کس ذات پر تھا؟ اونچا اونچا کس ذات پر تھا؟ یہ ہے یقین کامل، یہ ہے ایمان کامل۔ قوم موجوں اور فوجوں کو دیکھ رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر موجوں اور فوجوں کے خالق پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے تمام دوستوں نے میرے سمیت، ساری امت کے بہادر بندے جمع کرو، اللہ کے پیغمبر کی بہادری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ابھی اللہ راستہ بنا دے گا، کیوں گھبراتے ہو؟ قرآن پاک کے الفاظ، اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں۔ اچھا، آپ سمجھدار ساتھی ہیں، دانا ہیں، عقل مند ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب تو بتا دیں، آسان بات ہے۔ پانی کا سمندر ہے، پیچھے زمین ہے، راستہ بنانا سمندر میں آسان ہے یا زمین پر آسان ہے؟ ٹھیک آپ فرما رہے ہیں، ذرا اونچا کہے نا، جھجک محسوس نہ کرے۔ بہتے ہوئے پانی میں راستہ بنانا آسان ہے یا زمین پر؟
زمین پر راستہ بنانا آسان ہے، رب العالمین چاہتا فرعون کی ساری فوج کو سلا دیتا، نیند مسلط کر دیتا، بے ہوشی ان پہ طاری کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مظلوم ساتھی ان بے ہوش اور سونے والے ظالموں میں سے نکل جاتے۔ اللہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، میں اللہ کریم نے حکم بھیجا میرے کلیم زمین پر راستہ بناؤں، اتنا بڑا کمال نہیں ہے، میں اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے بہتے ہوئے سمندر کے پانی میں راستے بناؤں گا۔ میں نے کیا کرنا ہے اللہ؟ فرمایا سمندر پر لاٹھی مارو نا، دریائے سندھ آپ سے بھی دور نہیں ہے، ہم تو بالکل کنارے پر ہیں، پانی پر ڈنڈا مارو، ڈھیلا پھینکو، پتھر ڈالو، لاٹھی اور پتھر پانی سے گزر جاتے ہیں، پانی پیچھے مل جاتا ہے۔ اللہ میں لاٹھی ماروں، لاٹھی تو پانی کو کراس کر جائے گی، پانی مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے کریم لاٹھی مارنا آپ کا کام ہوگا، بہتے ہوئے سمندر کے پانی میں سے 12 خشک راستے بنانا میں رب کائنات کا کام ہوگا۔ مارو تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پانی پر مارا، اللہ فرماتے ہیں فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ رب العالمین نے بہتے ہوئے سمندر کے پانی کو خشک کر کے برف کی طرح منجمد کر دیا، 12 خشک راستے اللہ نے بنا دیے۔ مظلوم بنی اسرائیل 12 قبیلے 12 راستے چلے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھتے آئیے، اللہ کرے خاتمہ کلمے پر ہو جائے، کراس بھی کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم اور جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان مظلوموں کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون جب اس کنارے پہ آیا دیکھا 12 خشک راستے بنے ہوئے ہیں، فرعون نے بھی اپنی ظالم قوم کو لے کر خشک راستوں میں داخل ہونا چاہا۔ میری طرف دیکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، میرے الفاظ قابل توجہ ہیں، فرعون نے جب خشک راستوں میں آنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، میں دوبارہ ماروں پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ 25واں پارہ، یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارنا چاہا، میں ڈنڈا ماروں پانی چل پڑے، ہم اس کنارے پر پہنچ گئے ہیں، فرعون اس کنارے پر رکا رہے۔ اللہ نے فرمایا مَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ ہائے قرآن، مولانا نصیر صاحب ہوں چس نہیں آندی، اجازت ہوئے تو سریکی جمع نہ کرنا، ایک جملہ سریکی میں
میرے ہاتھ کو آپ دیکھیں تو میں معنی سناؤں. ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مارنے والے ہیں. دوبارہ پانی چل پڑے. اللہ نے فرمایا میرے کلیم واترو کل بہرا رہوا، آیت نمبر 24 سورت حامیم الدخان 25واں پارہ. نہ میرے پیغمبر سوٹا نہیں مارنا، ایویں سمندر نو سکا رہون دیو. پتہ نہیں یہ سرے کی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. سکا رہون دیو. اللہ سمندر سکا ریا، 12 رستے سکے بنے رہے. فرعون ساڑے پیچھے آ جاؤں ہے، فرعون تو پیچھے آ جائے گا. 12 خشک راستے بنے رہے. اللہ نے فرمایا نہ میرے کلیم ڈنڈا نہیں مارنا. انہم جند مغرقون. ایک باری فرعون تے ان دی ظالم قوم نو آون تا دے. پتہ نہیں میری سرح کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ڈنڈا نہیں مارنا، ایک باری سکے رستہ بھی جنہاں نو آون تا دے. اسے مقام تے غرق نہ کراں تا موسیٰ علیہ السلام دا خدا ہی نہ ہویا. ایک باری آون تا دے، اسی جگہ غرق کروں گا. ہائے قرآن. جب فرعون ظالم قوم کو لے کر 12 خشک راستوں کے درمیان میں پہنچا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم اب وقت آیا ہے ڈنڈا مارنے کا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا. اللہ نے دوبارہ خشک پانی کو دوبارہ چلا دیا. ہاں ظالموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مظلوموں کی اللہ نے دعا قبول کر لی. نجنا برحمتک من القوم الکافرین. 3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، دیکھیے گا. نمبر 1، میں یہاں ہوں، میرا دشمن کراچی میں ہے، مجھے پتہ چلا میرا دشمن مر گیا، میں نے کہا جان چھوٹی، خاص کم جہاں پاک، دل ٹھنڈا ہو جائے گا. دوسرا طریقہ، دشمن میرے سامنے مر رہا ہو، تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، دل اور زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور نمبر 3، دشمن کو اپنے ہاتھوں سے ماروں، دل اور زیادہ ٹھنڈا ہوگا. یہ بنی اسرائیل میں اللہ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ میرے سامنے پہلا پارہ، رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آیت نمبر 50 میں اللہ نے ظالم فرعون کو اور اس کی ظالم قوم کو غوطے دے دے کر پانی میں غرق کیا. مظلوم بنی اسرائیل آنکھوں سے دیکھ کر اپنے سینے ٹھنڈے کر رہے تھے. اور تیسرا طریقہ دشمن کو ہاتھ سے مارنا، یہ ہے آمنہ کے لال کی امت کا جہاد. اپنے ہاتھوں کے ساتھ دشمنان اسلام کو میدان کاردار میں قتل کرو. آ جائیے سبق پر. اب آپ سے میں نے سوال پوچھنا ہے، جواب اونچا آئے گا میں دعا کروں گا. مظلوم بنی اسرائیل نے دعا کی تھی اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا کر. اللہ نے ظالم فرعون اور ظالم اس کی قوم کو غرق کر دیا. مظلوم کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ حضرت عثمان مظلوم نے 3 بد دعائیں کی تھی. اللہ جس نے میری بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اس کو اللہ اندھا کر دے، ذلیل و خوار کر دے. اللہ نے مظلوم کی دعا قبول کی یا نہ کی؟ بہتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بار استقبال میں آید. مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی اہلے،
دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا۔ آئیے سبق پر، 3 بندوں کی دعا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ المظلوم، مظلوم کی دعا 1، نمبر 2 الامام المقسط، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بادشاہ انصاف کرنے والا ہو، عادل حکمران کی دعا بھی اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ آئیے دیکھیے، نظریں اٹھائیے سارے ساتھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا فاسمعوا واطیعوا، میری بات سنو، میری بات مانو۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لا نسمع ولا نطیع، ہم آپ کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں؟ دیہاتی بندے نے کہا بیت المال میں سے ہر ایک مسلمان کو ایک ایک کپڑوں کا جوڑا ملا تھا، اسی ایک کپڑے کے ساتھ ہمارا لباس بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ تو قد آور شخصیت ہیں، اس کپڑے کے ساتھ آپ کا لباس کیسے تیار ہو گیا؟ جتنے تک لباس کا حساب نہیں دو گے، ہم آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف، بیٹے سے فرمایا بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، دیہاتی کو جواب دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے حصے کی چادر میں نے ابا جان کو دی تھی، اس لیے 2 چادریں ملا کر پھر پورا لباس ابا جان کا تیار ہوا ہے۔ دیہاتی کہنے لگا اب میری تسلی ہو گئی، حکم دینا آپ کا کام ہے، سن کر تعمیل کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ ہے انصاف۔ صحابہ کرام کا لشکر بیت المقدس پہنچا فتح کرنے کے لیے، 1 مہینہ محاصرہ رہا، عیسائی قلعے کے اندر بند ہیں، کھانے پینے کا وافر سامان ان کے پاس تھا۔ عیسائیوں نے پیغام بھیجا مسلمانوں واپس چلے جاؤ، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ عیسائیوں نے کہا تمہارے کمانڈر ان چیف کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے جاؤ، جاؤ، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہارے سپاہ سالار کا نام ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمانی کتابوں میں بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا نام اور لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ عیسائیوں نے کہا ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنا، نعرہ لگایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، ہم صحابہ کرام کو کعبے کے رب کی قسم ہے ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، کمانڈر کا نام اور ہے، فتح کر لیا۔ صحابہ کرام فرمانے لگے عیسائیوں اس لیے ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا، کیوں؟ ہمیں بھیجنے والے بڑے کمانڈر کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا پھر یوں کرو، ہم لڑائی تمہارے سامنے نہیں کرتے۔ عیسائیوں نے کہا تم پیغام بھیجو
फारूक आजम रजी अल्लाह तआला खुद तशरीफ ले आए, हम बैतुल मुकद्दस की चाबियां उनके हाथ पर रख देंगे। पैगाम भेजा गया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मीटिंग बुलाई, मशवरा तय हुआ, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को खुद जाना चाहिए। सफर की तैयारी शुरू की, एक सवारी है, एक नौकर और गुलाम है, एक पानी का मशकीदा है, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़े से सत्तू हैं। नौकर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया 3 मील मैं पैदल चलूंगा, तूने सवारी पर बैठना है, 3 मील तू पैदल चलना, मैं सवारी पर सवार हूंगा। चल पड़े और जहां जहां खबर पहुंचती थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सफर शुरू किया है। बड़े बड़े अजम के जाबिर बादशाह अपने महल्लात में भी कांप रहे थे। अल्लाह की शान। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, सवार होने की बारी गुलाम की थी, महार पकड़कर पैदल चलने की बारी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की थी। गुलाम ने हाथ जोड़ दिए, अमीरुल मोमिनीन सामने ईसाई खड़े हैं इस्तिकबाल करने के लिए, मैं पैदल चलता हूं, आप सवार हो जाएं, बारी आपकी पैदल चलने की है, मुझे चलने दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सवार होने की बारी तेरी है, पैदल चलने की बारी मेरी है, सवार होने के लिए मैं सवार हो जाऊंगा, लेकिन क़यामत तक फारूक आज़म के इंसाफ पर दाग लग जाएगा। गुलाम सवार है, आका रस्सी पकड़कर सवारी की पैदल चल रहे हैं, मुझे कहने दो ना, फकत इस्लाम दुनिया में, हाय फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है, फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है कि आका चल पड़े पैदल, सवारी पर गुलाम आया। ईसाइयों ने कहा हम चाबियां नहीं देंगे। क्यों? ईसाई कहने लगे मुसलमानों तुमने वादा पूरा नहीं किया, मुआहदा था हजरत उमर खुद तशरीफ लाएंगे। जी हाँ, हमने आसमानी किताबें खोली हुई हैं, ये मेरे सामने 26वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल फतह। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। आयत नंबर 29 सूरतुल फतह 26वां पारा। सहाबा किराम की निशानियां अल्लाह ने तौरात और इंजील में भी बयान कर दी थी। ईसाई कहने लगे मुसलमानों ये जो सवारी पर सवार होकर आ रहा है ये आसमानी किताबें हैं, आसमानी किताबों वाली एक निशानी भी सवार में नहीं है, तुमने कोई और बंदा बुलाया है, हम चाबियां बैतुल मुकद्दस की नहीं देंगे। सहाबा किराम ने तड़प के फरमाया ईसाइयों अगर तुमने आसमानी किताब वाली निशानियां चेक करनी है, सवार को नहीं देखना, उसको देखो जिसके हाथों में ऊंटनी की महार है। अल्लाह, इस कंधे से लेकर इस कंधे तक चमड़े की टाकियां लगी हुई थी, फटा पुराना लिबास, निशानियां सारियां चेक की। ईसाई हैरान रह गए, चाबियां हवाले कर दी। मैं सुनाना ये चाहता था, एक दफा मदीना तय्यबा की जमीन में जलजला आया, जमीन थरथराने लगी, कांपने लगी। फारूक आज़म ने जमीन पे दुर्रा मारा, ठहर जा, थम जा, क्या मैं फारूक आज़म ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? रब्बे कायनात की कसम 14
صدیاں گزر چکی ہیں، حضرت عمر کا درہ مارنے کے بعد زمین پر آج تک مدینے کی زمین میں زلزلہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام المقسط، جو حکمران انصاف کرنے والا ہو اللہ اس کی دعا کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ یہ تو میں نے نمونہ سنا ہے حضرت عمر کے انصاف کا۔ حج کر کے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، چاند روشنی بکھیر رہا تھا، کنکریوں پر سو گئے۔ آسمان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا، چاند نظر آیا، کہنے لگے پہلے چاند چھوٹا تھا، گول ہو گیا، بڑا ہو گیا، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر اپنے آپ سے کہنے لگے میری جوانی بھی ڈھل گئی، اللہ دو دعائیں تجھ سے کرتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ میں فاروق اعظم کو شہادت کی موت عطا کر، اور شہادت کی موت بھی مدینہ طیبہ میں دینا۔ عجیب بات، میری ساری تقریر یاد نہ رہے، یہ جملہ تو یاد کر لیجئے گا، میں آپ کی منت کرتا ہوں، میری انگلیاں دیکھیں، نظریں اٹھائیں۔ دو دعائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانگی، اللہ شہادت دے، شہادت بھی مدینہ طیبہ میں دے۔ جملہ یہ سنانا چاہتا ہوں دوستوں کو، یاد کیجئے گا، انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ انسان کو دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ دو دعائیں مانگی تھی، شہادت دے، دے بھی مدینہ طیبہ میں۔ تقدیر مسکرا رہی تھی، میں اللہ شہادت بھی دوں گا بھی مدینہ طیبہ میں۔ تیسری دعا ہم نے نہیں مانگی، میں اللہ قبر کی جگہ بھی عطا کروں گا آمنہ کے لال کے قدموں میں۔ حضور کے قدموں میں اللہ نے جگہ نصیب کر دی قبر کی۔ نماز پڑھا رہے تھے، مجوسی آتش پرست ابو لولو فرعون نے حملہ کیا، پیٹ 3 جگہ سے خنجر کے ساتھ کٹ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر نیچے گرے، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، میری جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ابو لولو فرعون نے بھاگنے کی کوشش کی، صحابہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر صفوں میں کھڑے تھے، کوشش کی، نکل نہیں سکا، چند اور صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ آخر میں ابو لولو فرعون نے خودکشی کر لی۔ نماز حضرت عبد الرحمن نے مختصر پڑھائی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جسم اٹھایا گیا، گھر میں لے جایا گیا، مدینہ طیبہ کے اعلیٰ حکیم کو بلایا گیا، اس نے دوائی پلائی، پیٹ کے راستے سے باہر نکل گئی، اس نے کہا بچنے کی امید نہیں رہی۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیے اور جا کر کہیے ابا جان قبر کی جگہ مانگ رہے آمنہ کے لال کے قدموں میں۔ حضرت عائشہ رو رہی تھی، فرمایا بیٹے جا کر ابا جان کو بتا دو آپ کا مجھ پر احسان ہے، جب مجھ پر تہمت لگی تھی آپ نے جو الفاظ کہے تھے میری صفائی میں اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیے تھے، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دے رہی ہوں۔ دعائیں 2 مانگی تھیں عادل حکمران نے، اللہ نے تیسری نعمت فالتو اپنی طرف سے عطا کر دی۔ عجب نصیب انا دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان علی ای تو بھر گئے چاروں پلے، بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جائیں فیض دی چھلے، او تاج بھی رسول دے نال ستے ہن ایو رب دا ویکھ فضل۔ 3 بندوں کی دعائیں اللہ خالی نہیں لوٹاتا، مظلوم 1، انصاف کرنے والا حکمران 2۔ ٹائم پورا ہو گیا،
تیسرا بندہ ادھار رہ گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.